یمن کی ملکہ بلقیس بہت ہی خوبصورت تھی، آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں تھیں۔ وہاں کے بادشاہ کی جب موت ہوئی تو اس کی بیٹی نے سارا تخت سنبھالا اور ساری بادشاہی سنبھالی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں، جانوروں اور ہواؤں پر تھی۔ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور سب جنات، پرندے، جانور وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد وہاں پر موجود نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہدہد نے اپنے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یعنی ہدہد اپنے غائب ہونے کی کوئی دلیل لے کر آئے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں ہدہد کو ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد وہاں پر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے احترام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہاں کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے، اور ان کی ایک ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور وہ خوبصورت تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس عورت تک پہنچاؤ کہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ جاؤ اور سنو کہ وہ کیا حکم دیتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کیا، اور وہ خط کچھ یوں لکھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کو بھیجا جاتا ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے، اور اس پر سلامتی ہے اپنی خواہشات کے پیچھے مت پھرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم پر دعوت اسلام تھی۔ ہدہد پرندے نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ اس وقت تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں دربار میں موجود 300 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تو وہ طیش میں آ گئے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں کو بلایا تو سرداروں نے کہا کہ ہم تو بڑے قوت والے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ان کے مقابلے میں لڑیں گے، اور پھر فائنل فیصلہ ملکہ بلقیس نے کرنا ہے، اور کہنے لگے یہ ہماری توہین ہے، ہم اس کا سخت جواب دیں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھتی تھی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ شخص نہایت ہی سمجھدار ہے اور خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے تو میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔
ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے اور دربار کو ہیرے اور موتیوں سے سجا دیا جائے، پورے شہر کو اچھی طرح سجا دو۔ پھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کی طرف تحفے روانہ کر دیے، اس میں سونے کی اینٹیں، ہیرے اور بہت سا قیمتی سامان اور ملکہ کا ایک خط شامل تھا۔ یہ سارا سامان لے کر وہ حضرت سلیمان کے شہر میں داخل ہوئے۔ سارا نظارہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، وہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا وہ جنگ کے بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں اطاعت کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو وہاں پر بیٹھا ہوا ایک جن بولا کہ میں اس محفل کو برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو وہاں پر ایک اللہ والا جس کے پاس توریت کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے کر آؤں گا۔ پھر وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا اور اس تخت کے اندر موتی اور ہیرے لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تب حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تو بالکل اسی طرح کا ہے اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں، شیشے کے نیچے سے پانی بہ رہا ہو جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس جب محل میں داخل ہوئی تو اس نے فرش کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنے پاؤں اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بولی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اللہ، میں آج تک سورج اور آگ کی پوجا کرتی رہی، اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنی اطاعت قبول کر لی، لہذا بلقیس کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی سمجھ بیٹھی ہے، اسی طرح اس کی کام سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود بنا بیٹھی۔ وہ سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اسے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔